اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جہاد کا ذکر چل رہا ہے، کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، یہ نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے سچے مجاہد اور عدم جہاد کے شرعی عذر۔ یہ اس کا حصہ اول ہے جو ابھی پڑھا جائے گا آپ کے سامنے۔ اس آیت میں شرعی عذر کا بیان ہو رہا ہے، جن کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر شرعی حرج نہیں۔ پس ان سبھی میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو لازم ہوتی ہے، کسی حالت میں انسان سے الگ نہیں ہوتی، جیسے پیدائشی کمزوری یا اندھا پن یا لنگڑا پن، کوئی لولا لنگڑا اپاہج بیمار جس میں طاقت نہ ہو۔ دوسری قسم کے وہ عذر ہوتے ہیں جو کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں، اتفاقیہ اسباب میں، مثلا کوئی بیماری یا بالکل فقیر ہو جانا، سامان سفر کا نہ ہونا، جہاد میں شامل نہ ہو سکنا وغیرہ۔ پس یہ لوگ شرکت جہاد نہ کر سکیں تو ان پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے دل میں صلاحیت اور خلوص رکھنا چاہیے، مسلمانوں کے دین الہی کے خیر خواہ بنے رہیں اور دل کو جہاد پر آمادہ رکھیں۔ بیٹھے بیٹھے جو خدمت مجاہدین کی انجام دے سکتے ہوں وہ دیتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر کوئی وجہ الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ سے پوچھا کہ ہمیں بتلائیے اللہ کا خیر خواہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم کرے، اور جب ایک کام دین کا اور ایک دنیا کا سامنے آ جائے تو میدان میں نکل پڑے۔ ان میں حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، حاضرین، کیا تم یہ مانتے ہو کہ تم سب اللہ کے گناہ گار بندے ہو؟ سب نے پورا اقرار کیا۔ اب آپ نے دعا شروع کی کہ پروردگار، ہم نے تیرے کلام میں سنا ہے کہ نیکوکار پر کوئی راہ نہیں، ہم اپنی برائیوں کے اقراری ہیں، پس تو ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما۔
ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اور سب نے اٹھائے اور رحمت ربانی جوش میں آئی، اور اسی وقت جھوم جھوم کر رحمت کی بدلیاں برسنے لگی۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی تھا۔ سورہ برات جب اتر رہی تھی میں اسے بھی لکھ رہا تھا، میرے کان میں قلم اٹکا ہوا تھا، جہاد کی آیتیں اتر رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منتظر تھے کہ دیکھیں اب کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ جو ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے حضور میں جہاد کے احکام اس اندھے پن میں کیسے بجا لا سکتا ہوں؟ اسی وقت یہ آیت اتری۔ پھر ان کا بیان ہوتا ہے جو جہاد کی شرکت کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مولا بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے رزق کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا دے ماں باپ کا، اور جن کو جو رزق کما رہے ہیں میرے مولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔